السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے جی۔ آج کا ایجنڈا ذرا گھمبیر ہے تھوڑا سا، تو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے دو تین چیزیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو پچھلے بہت سے دنوں میں جب سے یہ بائی الیکشنز کا شیڈیول اناؤنس ہوا ہے، ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں، جس علاقے میں الیکشن ہو رہا ہے، بائی الیکشن ہو رہا ہے، ان کے اوپر دن رات 24 گھنٹے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو کوئی پتہ بھی نہیں کہ کہاں لے جاتے ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ بدسلوکیاں وہ ایک معمول بن کے رہ گئی ہے، اور کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے کارکنان کو اس کے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ جو پرانا ایجنڈا ہے طاقتور لوگوں کا اس ملک میں، جن کے اب یہ جمپنگ جیکس جو ہیں وہ مختلف حکومتوں میں ادر دین کے پی براجمان ہو چکے ہوئے ہیں، تو یہ اسی ایجنڈے کو، اسی فسطائیت کو، اسی جبر اور اسی ظلم کو آگے لے جا رہے ہیں۔ اور ان کی حتی الوسع کوشش یہ ہے کہ بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو ٹوٹلی ایریلیونٹ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ مختلف آر اوز کے پاس جا کے انہوں نے بلینک فارمز 45 جو ہے ان کے اوپر ان کے سگنیچرز اور تھم امپریشنز جو ہے نا وہ لے لیے ہیں، آلریڈی لے لیے ہیں۔ جس شخص نے انکار کیا ہے ایسا کرنے سے، ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو پکڑ کے ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا ہے اور انڈر ڈیوریس ان سے بھی یہ سگنیچرز لے۔ تو ورچولی بہت سارے لوگوں نے آلریڈی فارمز 45 کے اوپر اپنے سگنیچرز بھی کر دیے ہیں اور اپنے تھم امپریشنز جو ہیں وہ بھی لگا دیے۔ سو کوشش جو ہے اس حکومت تو کہنا میرا خیال ہے کہ وہ حکومت کے لیے ایک شرم کا مقام ہوگا، یہ جو قابض گروہ ہے، قابض طبقہ ہے، ان کی کوشش یہی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے یہ پی ٹی آئی کو کسی صورت میں کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ نہ جیتنے دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا اور اپنی پارٹی کا یہ ریزولو جو ہے اس کو ریٹریٹ کروں گا کہ ہم نے جو مرضی کر لیں، ہمارے ساتھ جو بھی کر لیں، اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ کل کے الیکشن میں 8 فروری کی طرح ایک اس سے بھی بڑا سرپرائز جو ہے وہ ان کے اوپر ہم سپرنگ کریں۔ ہاں، اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے انہوں نے 8 فروری کو انٹرنیٹ کو بند کیا تھا، انہوں نے اب کل بھی انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کرنے کی نوید سنا دی ہے۔ تو یہ ایک بڑا میجر کانڈویٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر تو علیحدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی کمیونیکیشن وہیکلز ہوتے ہیں، لنکس ہوتے ہیں، ان کو یہ سلب کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ایک بندہ دوسرے سے بات نہ کر سکے، اور یہ جس طرح سے چاہیں اپنے پولنگ اسٹیشنز جو ہیں ان کو وہ مینیج کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو معاملات ہیں ہمارے پرزنرز کے، وہ بھی ملٹری کورٹس میں ہوں یا وہ سویلین کورٹس میں ہوں، وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ان میں خاص کر میں اپنی جو خواتین ہیں صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، ان کی بات ضرور کرنا چاہوں گی، کیونکہ ان میں سے 2 کو، صنم جاوید کو اور عالیہ حمزہ کو، کچھ 4-5 دن پہلے انہوں نے لاہور سے نکال کے، جبکہ ان کی جس مقدمے میں وہ قید تھی اس کے اوپر بیل ہوئی ہے، تو اسی وقت ان کو ری اریسٹ کر کے ان کو سرگودا شفٹ کر دیا گیا۔ پہلے میانوالی شفٹ کیا، اس کے بعد سرگودا شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کن حالات میں رکھا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور اسی عرصے میں عالیہ حمزہ جو ہیں وہ سیریسلی بیمار بھی ہو گئیں، ان کو ملیریا ہو گیا، اور انڈرسٹینڈنگ اور ہماری انفارمیشن یہی ہے کہ ان کو ڈاکٹر وغیرہ کے تھرو علاج بھی ان کا نہیں کروایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچیوں کو 15 دن کے فزیکل ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو کہ اپنے تئیں ایک انتہائی ظالمانہ کارروائی ہے۔ تو یہ بچیاں پچھلے 1 سال سے اس ریاست کے ظلم اور جبر کا مقابلہ کر رہی ہیں، لیکن ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، ان کا جذبہ جو ہے وہ ماند نہیں پڑا۔ وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اس وقت تک کہتی ہیں کہ ہم کھڑی رہیں گی جب تک یہ چاہیں کہ ہم یہاں رہیں، ان کو رکھ لیں، جو مرضی کر لیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی کہانی ڈفرینٹ ہے، شی از اے کینسر پیشنٹ۔
1 سال سے تقریباً وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اپنی عمر کی وجہ سے. میں نے جنرل ضیاء کا مارشل لاء بھی دیکھا ہے، لیکن یقین جانیے کہ اس کا اشر اشیر بھی جو تھا وہ اس مارشل لاء میں ہم نے نہیں دیکھا تھا. ایک وقت تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جنرل ضیاء کے مارشل لاء سے برا کوئی وقت آ ہی نہیں سکتا. آج وہ ہمارا سمجھنا جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ جو ہم نے اس دور میں دیکھا ہے پچھلے 2 سال میں، خاص کر پچھلے 1 سال میں، میرا خیال ہے کہ یہ شاید آپ کو تختہ زمین کے اوپر کوئی اس قسم کی کہانی کہیں اور نہ ملے. تو ہماری اپیل تو پھر جوڈیشری سے ہی بنتی ہے کہ جی ہم ان سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ جی ان جو ہمارے جو اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی جو لوگ جن کو اریسٹ کیا گیا ہے، جن کو نہیں چھوڑ رہے، ان کے لیے بیلز کا انتظام کریں اور ان کو انشور کریں کہ وہ ریاست کے جبر سے جو ہے وہ آزاد ہوں. امید تو بہت کم ہے، لیکن ہر صورت ریپیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آج کی ان باتوں کے علاوہ بعد جو امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ایک یہ خان صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز کے اوپر ہم نے آج ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. یہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ ہم نے لکھا ہے، اور اب سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے چیف جسٹس صاحب کے آفس میں ڈیلیور ہو چکا ہوا ہے. اس میں ہم نے 7 پوائنٹ ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں، اور میں ان کے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ایک پوائنٹ یہ آپ کو ابھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو ٹرانسمٹ ہو جائے گا جو اس کا ڈرافٹ ہے سارے جو ہم نے جو لیٹر لکھا ہے، سو آپ کو اس کا اوریجنل جو ڈرافٹ ہے وہ بھی مل جائے گا. اس میں کچھ ایک چھوٹا سا پریفس ہے، اس میں ہم نے کہا ہے کہ پچھلے چند ماہ میں جو جوڈیشری کے حالات ہیں پاکستان میں، جس بری طرح سے وہ ایفیکٹ ہوئے ہیں، جس بری طرح سے یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کرمبل کیا ہے، جس بری طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کی ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر آتی ہے. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ انصاف دیں بلکہ انشور کریں کہ ان کی ماتحت جو عدالتیں ہیں وہاں بھی انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیا جائیں. لیکن نہ وہ خود انصاف دے سکے ہیں، نہ ہی وہ اپنی ماتحت عدالتوں میں اس قسم کی کسی چیز کو انشور کر سکے ہیں. سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف ڈیلیوری آف جسٹس ہے وہ فردر ڈیٹیریٹ کر رہی ہے. اس میں 7 پوائنٹس جو ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں ان کی کنسیڈریشن کے لیے، اس میں سب سے امپورٹنٹ نمبر 1 ہے وہ توشہ خانہ ہے. توشہ خانہ کے کیسز جو نواز شریف دا چیف ڈیکوائٹ دی ایبسکانڈر کے خلاف جو توشہ خانہ کے ریفرنس تھے، وہ نیب کے اپنے کہنے کے مطابق وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. گاڑیاں لی گئی تھی اور گاڑیاں توشہ خانہ سے آپ لے ہی نہیں سکتے. اب جو نیب نے اپنی ایک بڑی ہی مضحکہ خیز قسم کی انجنکشن تو دی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے ٹرانسفر ہو گئی تھیں نیشنل پول میں، جو کہ جہاں ریاست کی گاڑیاں جو ہیں، حکومت کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. وہ کیسے ٹرانسفر ہوئیں، کب ٹرانسفر ہوئیں، کیوں ٹرانسفر ہوئیں، اور کس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ٹرانسفر ہوئیں، اس کے بارے میں ان کے پاس ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی حقائق ہے ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ اس چور اور اس ڈاکو کو آپ نے آزاد کرنا ہے ان تمام مقدمات سے، کنسیکوینٹلی یہ ایک پریمس بنا کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو گاڑی کبھی توشہ خانہ سے لی نہیں گئی. اور یہ نیب کی اپنی اسٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ہمارے پاس ایسے پروفس موجود ہیں کہ یہ بچ ہی نہیں سکتے. اور یہ حقیقت تھی، اس وقت وہ سچ بول رہے تھے، آج نہیں. تو یہ چیئرمین نیب جو انہوں نے لگایا ہے وہ بھی ایک سرونگ جنرل ہے، اور یہ اس کے جب سے اس نے ٹیک اوور کیا ہے نیب کی بچی کچی ساکھ جو تھی وہ بھی تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے. کنسیکوینٹلی یہ بھی معاملہ جو ہے وہ جوڈیشری کے کانٹیکس میں آتا ہے، اور یہ چیف جسٹس کو اس کا نوٹس دینا چاہیے. دوسری جو چیز ہم نے ہائی لائٹ کیا اس میں چیف جسٹس کی اٹینشن کے لیے، وہ بہاول نگر کا انسیڈنٹ ہے. ہمارے نزدیک یہ 2 انسٹیٹیوشنز کا کلیش ہے، اور یہ اس سے زیادہ کوئی خطرناک چیز جو ہے وہ ریاست کے سروائیول اور ریاست کی پروگرس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. یہ جو ہم کہتے رہے ہیں کہ اس ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے، اور دوسری بات ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہاں جس کے پاس طاقت ہے وہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس جسٹس ہے، وہ قانون بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ججز بھی اس کے ہاتھ میں ہے، بلکہ اس کی جیب میں ہیں یہ تمام چیزیں. یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس نے ہماری اس کنٹینشن کو اور جلا بخشی ہے کہ اگر آپ کسی ایک خاص ادارے کو بلانگ کرتے ہیں اور اگر پولیس
اس ادارے کے اس بندے کے گھر میں داخل ہو کے کوئی زیادتی کرتی ہے تو وہ ادارہ جو ہے وہ پورے ایک ادارے کی حیثیت سے ایکشن میں آتا ہے، اور وہ پولیس کے انسٹیٹیوشن کے ان لوگوں کو آپ نے خود دیکھا ہے کہ ان کی کیا حالت کی گئی، کس طریقے سے ان کی تذلیل کی گئی، ان کو فزیکلی مارا گیا، وہ سب کچھ ہوا۔ تو دیٹ مینس کہ یہاں کا جو قانون ہے وہ طاقتور کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں جو طاقتور نہیں ہے اس کو کوئی جسٹس، کوئی انصاف نہیں مل سکتا، نہ وہ اس کا تقاضا کر سکتا ہے، نہ بھی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ہم نے دوبارہ اس کو الیبریٹ کیا ہے، آپ خود پڑھ لیں گے، دیکھ لیجئے گا۔ ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ آپ اگر اس کے اوپر، اور یہ اس میں ہم نے اپنی جو خواتین ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے اسی پوائنٹ میں، اور ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس وقت اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر حالات جس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں وہ پھر کنٹرول نہیں ہو سکیں گے، اور ریاست جو ہے وہ الٹیمیٹلی کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ بالکل ڈس انٹیگریٹ کرنی شروع کر دیتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہم نے ریز کیا ہے، چیف جسٹس صاحب کے کو خط لکھا ہے جو خان صاحب نے، وہ ہے 6 ججز کا جو خط تھا جو کہ چیف جسٹس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا تھا۔ جب سے یہ خط منظر عام کے اوپر آیا ہے اس کے بعد بھی بہت ساری اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کا جو رویہ ہے وہ رادر دین کہ وہ اس خط کے مندرجات کے اوپر ایک اپروپریٹ فیصلہ کریں اور آگے لے کے چلیں، اس کو جس فورم کو ایڈریس کیا گیا ہے وہاں اس کو سنا جائے، ان لوگوں کو بلایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ وہ کس کس طریقے سے ان کے اوپر پریشر ڈلا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور اس کے جو آپریٹرز ہیں ان کا، انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے تو اس ایک ایسے بندے کو جس کو ایکیوز کیا گیا ہے خط میں، ایگزیکٹو کو، اس کو انہوں نے امپاور کیا جی کہ آپ جائیے کمیشن بنائیے اور آپ ہی جائیے اور اس کمیشن کا ہیڈ بھی بنائیے۔ تو جس بندے کو ہیڈ بنایا اس نے ریکوز کیا اپنے آپ کو، اس نے کہا جی کہ ان ٹیواز کے اندر میں انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکوں گا، جو کہ اس حکومت کا خاصہ رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں چاہتے بلکہ انصاف کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب بیک آؤٹ کیا تو اس وقت جو اوریجنل ڈیمانڈ تھی لیٹر میں 184(3) کے تحت، وہ انہوں نے پھر اس کو لیا اور اپنے فل کورٹ بنانے کی بجائے 7 ججز کی کورٹ بنا دی۔ ان میں سے ایک اب ریکوز کر چکا ہوا ہے تو 6 ججز کی کورٹ رہ گئی ہے۔ اس کے بعد رادر دین کہ فوری طور کے اوپر اس کو سنوائی کی جاتی، ججز کو بلایا جاتا، اس سے شہادتیں مانگی جاتی، ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ کو ساتھ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کہاں ہوا، انہوں نے اس کو ایک لمبی تاریخ ڈال کے رکھ دی۔ اور اب ایک لیٹر لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ ان ججز سے بات کریں۔ اب یہ 6 ججز ہیں اور ٹوٹل اسٹرینتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 8 ججز ہیں، ان میں ایک سپریم کورٹ بھی ہے، اور جو 8واں جج ہے اس نے بھی اس خط کے مندرجات سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ صرف اس نے یہ کہا ہے کہ شاید اس کو پبلک ڈومین میں آپ نہ لے کے جائیے، اس وجہ سے انہوں نے سائن نہیں کیے۔ سو ورٹلی انٹائر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان خدشات کا اظہار کیا ہوا ہے، سوائے چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو اس چیف جسٹس کو امپاور کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ آپ جو ہے ان ججز کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بات سنیں۔ اور بھائی جو خود چور ہے وہ چوری کیوں پکڑے گا؟ جو خود ڈاکو ہے وہ ڈاکہ کیوں پکڑے گا؟ جو خود انصاف کو وائلیٹ کرنے والا، قانون کو وائلیٹ کرنے والا، آئین کو وائلیٹ کرنے والا شخص ہے، وہ باقی آئین کو وائلیٹ کرنے والے یا قانون کو وائلیٹ کرنے والے بندوں کو کیوں پکڑے گا؟ وہ تو ان کو تحفظ فراہم کرے گا۔ تو ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا سٹیپ ہے یہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے منافی ہے، اور یہ مجرمین کو پناہ دینا وہ اس کا موٹیو ہے، رادر دین کہ مجرمین کو پکڑ کے ان کو سزا دینا۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو ہم نے ریز کیا ان کے ساتھ، اور ہم نے کہا ہے جی کہ اس اپنی روش کو بدلیں۔ چوتھا پوائنٹ ہم نے ان قیدیوں کے بارے میں اٹھایا ہے کہ 9 مئی کے جو آپ نے ہزارہ لوگ پکڑے ہیں ان میں سے جو میجورٹی ہے وہ بے گناہ لوگ ہیں۔ آپ کے بھی علم میں آ رہا ہوگا کہ وہ لوگ، ایک لڑکی ہے وہ پتہ نہیں کوئی بایونک وومن ہے ہماری جو عالیہ حمزہ، اس کو ودن اے ڈیوریشن آف 5 منٹس اس کے خلاف 4 مختلف جگہوں کے اوپر مقدمے درج کیے گئے ہیں، اور وہ 4 جگہیں جو ہیں وہ آپس سے سینکڑوں میل دور ہیں۔ اس قسم کی بےہودگی کے باوجود ہماری عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ اس میں ہم نے اپنی خواتین کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا سلوک کیا گیا ہے۔
اور ملٹری کورٹس میں جو ٹرائلز ہو رہے ہیں، جس میں کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ جو ریاست ہے انہوں نے جج، جیوری اور ایکسیکیوشنر تینوں رولز وہ اپنے تئیں جو ہیں وہ وقف کر لیے ہیں، اور وہ سارے جو یہ پاورز ہیں ان کا استعمال کر رہی ہیں صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو پنش کرنے کے لیے۔ باقی چور، باقی ڈاکو، باقی ٹیررسٹس، باقی کچے کے رولرز جو اب پکے کے رولرز بن چکے ہوئے ہیں، ان تمام کو نہ صرف آزادی ہے بلکہ اسٹیٹ پروٹیکشن حاصل ہے ان کو، اور اس میں جوڈیشری کمپلیسٹ ہے۔ ایگزیکٹو تو کمپلیسٹ ہے ہی، اس میں جوڈیشری بھی کمپلیسٹ ہے۔ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر وہ اپنے عدالتوں کا استعمال نہیں کرے گی ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، ان جرائم کو سلب کرنے کے لیے، تو وہ کمپلیسٹ بن جاتی ہے۔ ان کو ایک کوئی پرناؤنسمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، ایک اعلان نہیں کرنا پڑے گا کہ جی ہم اس جرم میں جو ہیں ہم شریک کار بن رہے ہیں، بلکہ ان کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ کیا وہ جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا جرم کو اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو ہم فیل کرتے ہیں کہ اپنے پریزنٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے یہ عدالتیں جو ہیں یہ جرائم میں شریک کار بنی ہوئی ہیں، اور ان میں چیف جسٹس آف پاکستان کا رول جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ باقی بھی لوگوں کا رول ہے لیکن ان کا رول جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ نمبر 5 کے اوپر ہم نے جو ہائی لائٹ کیا پوائنٹ جو وہ کمشنر راولپنڈی کا جو ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی، جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی ان کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کی وہ سٹیٹمنٹ سامنے آنے گی، اور سٹیٹمنٹ کیا تھی اس میں انہوں نے باشگاف الفاظ میں بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے الیکشنز کا رخ موڑا گیا، کس طریقے سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا گیا اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا۔ اس میں انہوں نے پروف بھی بتائے تھے، سارا کچھ دیا تھا۔ کسی بھی کورٹ اور انصاف کا جو تقاضا وہ یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ آپ اس کو بلاتے، آپ اس کی سٹیٹمنٹ لیتے، آپ اس سے پروفز لیتے، اور اپنی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا دائرہ کار جو ہے اس کو وسیع کر کے کلپریٹس کو پکڑنے کی کوشش کرتے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ بندہ غائب کر دیا گیا، ریاست نے اس بندے کو غائب کر دیا، اس کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کو ان لوگوں کی طرح جو کہ پی ٹی آئی کے ممبران تھے جن کو الٹا لٹکایا جاتا تھا پکڑ کے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک روا رکھا گیا، اور اس سے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ لی گئی کہ جی میں اس کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ آج تک غائب ہے۔ ہم نے چیف جسٹس سے استدعا کی ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کمشنر راولپنڈی کو پروڈیوس کیا جائے عدالت میں، آپ اس کو پروڈیوس کروائیں اور اپنی پریزنس میں آپ اس کی سٹیٹمنٹ لیں تاکہ آپ کو حقائق جو ہے اس کا علم ہو سکے اور اس کے مطابق آپ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا سکیں۔ نمبر 6 کے اوپر ہم نے ان کو یاد دلایا ہے کہ ہماری درجنوں پٹیشنز جو ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان جس کے سربراہ ہیں وہاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور ان پٹیشنز کو فکس نہیں کیا جا رہا۔ پٹیشنز کو فکس نہ کرنا جو ہے وہ انصاف کی فراہمی سے انکار ہے، یہ ایک جرم ہے آئین پاکستان میں۔ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہاں وہ اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں by refusing to provide justice against petitions which have been long outstanding to be fixed۔ وہ اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان کو یاد دہانی کرائی ہے اس لیٹر میں کہ ان پٹیشنز کو فکس کریں، ان پٹیشنز کو سنیں اور انصاف فراہم کریں۔ 7واں جو پوائنٹ ہے ہم نے ان کو لکھا ہے، آخری پوائنٹ ہے، وہ جس طریقے سے ہماری ریزروڈ سیٹس جو ہیں ہم سے چھین کے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ان کی بندر بانٹ کی گئی ہے، جو نہ آئین میں درج ہے، نہ قانون میں درج ہے، نہ ہی کسی ڈیموکریسی میں یہ رواج ہے، جو اپنی 2/3 میجورٹی کو انشور کرنے کے لیے ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ایک تو 8-9 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اب یہ جو کنٹینیوس ڈاکہ ڈل رہا ہے، کبھی وہ ہماری ریزرو سیٹس لے کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی وہ ری کاؤنٹنگ میں ہماری سیٹیں جو ہے وہ ہم سے چھین رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کی اس کی یاد دہانی کرائی ہے کہ یہ ریزرو سیٹس جو ہیں یہ تمام ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم کورٹس آف لاء میں لینڈ کریں گی، اور یہ ریزرو سیٹس ہمیں ملیں گی۔ یہ آپ نہ قانونی کام کر رہے ہیں، نہ آئینی کام کر رہے ہیں، یہ صرف آپ ایک
فسطائی ریاست اور ایک فرد واحد کی جو انا ہے اس کی تسکین کر رہے ہیں، اس کی مساج آپ کر رہے ہیں. تو یہ ایسے کام سے ریاستیں جو ہیں وہ آگے نہیں چل رہی. اس کے بعد جو کنکلوڈنگ ہے اس کا پیراگراف، ہم نے اس میں ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ جب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک پٹیشن گئی تھی تو یہ خود اس پٹیشن میں اپنے لائر بنے تھے، وکیل بنے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عدالت میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں آئین پاکستان پکڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ خدا کے بعد یہ وہ کتاب ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں. لیکن کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس آئین کی کتاب کی دھجیاں اڑا دی ہیں. اس نے نہ صرف پوری قوم کا منہ اس کے اوپر کالخ بلی ہے، بلکہ پوری جوڈیشری کے اوپر اس نے کالخ بلی ہے. اس جوڈیشری کے بہت سے جرائم ہیں، 76 سال کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ان جرائم سے. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے انوینٹرز ہیں یہ. کوس جو ہوتی تھی ان کو لیجیٹیمائز کرنے کے یہ گلٹی ہیں. عدالتوں کے اوپر اٹیک کرنے والے لوگوں کو چھوڑنے کے ملزم ہیں. انصاف بیچنا جو ہے وہ اس جوڈیشری کا ایک وتیرہ بنا ہوا تھا، اس کے باوجود ابھی تک چل رہے تھے. لیکن اب جو یہ کر رہے ہیں، یہ آئین کی کتاب پکڑ کے اس کے اوپر قسم کھا کے اسی کی دھجیاں بکھیرنا جو ہے، وہ بندہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہ سکتا. اس کو یہ گدی چھوڑ دینی چاہیے. یہ ہمارا تقاضا بھی ہے اور یہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے، اور یہ ہم نے اس خط میں تحریر بھی کیا ہے. ہم نے ان سے یہ تقاضا بھی کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یا تو آپ اپنی جو اباؤٹ پرنسپلز ہیں، جب آپ نے آئین نے پاکستان ہاتھ میں لے کے قسم کھائی تھی کہ آپ اس کو فالو کریں گے، یا تو آپ اس راستے پہ چلیں، یا پھر آپ یہ جو گدی ہے اس کو چھوڑ کے کہیں اور آپ چلے جائیں جہاں جو ڈیزرو کرتے ہیں آپ جانا. اور ایک آپ نے وی ہیو فنش دس لیٹر، ایک کوٹیشن ہے البرٹ آئنسٹائن کی جنہوں نے کہا تھا، "The world is a dangerous place not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing." چیف جسٹس آف پاکستان انصاف فراہم نہ کر کے چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے گروہ میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں. یہ آئینی پوزیشن جو ہے اس کے اوپر ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ براجمان رہیں. اگر وہ انصاف نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دیں. انتظار صاحب ابھی آئے ہیں، میرا خیال یہ ڈائریکٹلی آئے ہیں ہاسپٹل سے، اور آپ چاہیں گے کہ بریف کر دیں ان کو برشا بی بی کا جو اس وقت جو اسٹیٹ آف ہیلتھ ہے اس کے بارے میں. جی انتظار صاحب، اوور ٹو یو سر. بولیے. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فائنلی ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کے بعد اور ٹرائل کورٹ، نیب کی ٹرائل کورٹ میں بار بار اپلیکیشنز دینے کے بعد بشرا عمران خان صاحبہ کا میڈیکل چیک اپ الشفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ہوا ہے، جہاں پر پمس ہسپتال کی ٹیم بھی موجود تھی، اور اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹر عاصم جو شوکت خانم ہسپتال سے تعلق رکھتے ہیں وہ موجود تھے. جیل کا سٹاف تھا اور جیل کا اپنا ڈاکٹر اور ان کا جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو کارکن ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے. بنیادی طور پر جن خدشات کا ہم نے اظہار کیا تھا کہ انہیں کھانے کے اندر زہر دی گئی ہے، انہیں ہارپک دیا گیا ہے، انہیں HCl دیا گیا ہے، وہ خدشات آج کی رپورٹ میں واضح طور پر پائے گئے ہیں. ان کی طبیعت آج بھی خراب تھی. آج جب انہیں اسپتال لایا گیا تو ان کو چیسٹ پین تھی، ان کے بائیں بازو سے لے کر پوری جو ان کی لیفٹ سائیڈ ہے اس کے اندر انہیں تکلیف تھی، اور واضح طور پر ڈاکٹرز نے یہ تجویز کیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دل کا مرض ہے، جس کے اوپر انہوں نے ان کی ECG کی اور ان کے
دل کا جو رائٹ بنڈل برانچ ہوتی ہے وہ بلاک ہے اس وقت، جس کے اوپر ڈاکٹرز نے ان کو میڈیسن جو ہے وہ تجویز کی ہے۔ اس کے علاوہ مینلی جو ان کا ایشو تھا، جو سمٹمز سامنے آ رہے تھے، جس دن بشرا بی بی گرفتار ہوئی اس سے پہلے وہ بالکل تندرست تھیں، انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ انہیں ایکسیسو ٹریولنگ، جو کہ ہر روز انہیں عدالتوں میں جانا پڑتا تھا، لاہور سے اسلام آباد آنا پڑتا تھا، اس وجہ سے ایکسیسو ٹریولنگ کی وجہ سے بیک بون کا مائنر سا ایشو تھا، جس کی وجہ سے ایک ڈیٹ آف ہیئرنگ یا دو کے اوپر ان کی حاضری معافی کروانا پڑی، ادروائز وہ ہر ڈیٹ کے اوپر موجود رہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ آج ان کا بی پی بھی آئی تھا اور دل کا جو آپ کو میں نے ان کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ان کی اینڈوسکوپی کی گئی، اینڈوسکوپی کا جو رزلٹ ہے وہ اس وقت تک ان کی جو رپورٹس ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں، لیکن جو ان کے معالج نے، جو ہمارے اپنے پرائیویٹ معالج تھے، ان کی جانب سے جو چیزیں ویزیبلی دیکھی گئیں، کیونکہ وہ یہ اینڈوسکوپی کا جو پروسیجر ہے اس کے اندر تصاویر ہوتی ہیں اور تصاویر کے تھرو آپ سٹمک اور اندرونی جو جسم ہے اس کا آپ معائنہ کرتے ہیں، تو واضح طور پر ان کے خوراک کی نالی اور معدے کے اندر زخم پائے گئے ہیں، جس کے لیے ڈاکٹرز نے ان کو میڈیسن تجویز کی ہے اور ایک ہفتے بعد دوبارہ چیک اپ کا جو ہے ان کو کہا ہے۔ ساتھ ان کو یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ ان کا کھانا جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ اگر جس قسم کے کھانے میں اگر کوئی چیز ملائی جا رہی ہے تو وہ مزید نہ ملائی جائے۔ اس کے علاوہ آج جو ان کی فزیکل حالت تھی، ہم ان سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، 2 دن پہلے بھی میری ملاقات ہوئی، ٹرائل کے دوران بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتی، اپنی تکالیف جو ہیں وہ شیئر نہیں کرتی، لیکن جو آج ڈاکٹر اور ان کی بیٹی نے مجھے تفصیلات بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ان کے ہونٹوں کی جلد جس دن سے ان کو پہلی دفعہ وہ کھانا دیا گیا تھا زہر آلود، اس دن سے آج تک ان کی جو ہونٹوں کی سکن ہے وہ خراب ہو چکی ہے، وہ بالکل بولنے سے بھی قاصر ہیں، آج بھی ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مسلسل اسی حالت میں رہنے کی وجہ سے اور ہماری استدعاؤں کے باوجود ان کو کسی قسم کی ہیلتھ کیئر نہ پرووائڈ کرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی ہے۔ ان کی سکن کے اوپر بھی اس کھانے کے یا جو بھی چیز انہیں دی گئی، ہماری اطلاع کے مطابق انہیں ہارپک دیا گیا جو کہ آپ کو معلوم ہے پوائزنس ہے، وہ پوائزن ہے، جس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے معدے کے اندر جو تیزاب کی نارمل کوانٹٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ پائی جا رہی ہے۔ تو فائنل چیزیں جو ہیں وہ جب فائنل رپورٹس آئیں گی ہمارے سامنے، اس کے اوپر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن یہ انیشیل ہماری طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے جس میں کہ تمام خدشات ہمارے بالکل درست ثابت ہوئے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس قسم کا رویہ سابق خاتون اول کے ساتھ رکھا جانا اور وہ بھی ناحق جیل کے اندر، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے، ان کو پریشر میں لایا جا سکے، ان کو اپنے ایجنڈے کے اوپر لا کر منوایا جا سکے۔ انہیں جو ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور پارٹی اور پولیٹکس سے سائڈ پہ ہو جائیں، اس پوائنٹ کے اوپر ان کو منایا جا سکے۔ تو یہ صورتحال تھی، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پلیز۔ صرف اتنا سی، یہ جو انتظار پنجوتا صاحب نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ ہمارے یہ خدشات بہت دیر سے تھے، میرا خیال آپ بھی ذاتی طور کے اوپر، اور تقریباً 2-2.5 ماہ سے ہم ایکسپریس کر رہے تھے۔ جو رویہ ریاست کا ہم نے دیکھا ہے وہ کسی جمہوری یا آئینی ریاست کا نہیں ہوتا۔ وہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ اگر کسی جگہ قابض ہو جائے تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے، میں نے وہی رویہ ان لوگوں سے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں، وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی اپنی آواز بلند کریں حق کے لیے اور سچ کے لیے۔ آپ کی خاموشی جو ہے نا وہ حق اور سچ کو فردر سلب کر رہی ہے، اس کو فردر کرٹیل کر رہی ہے۔
آئی تھنک معاشرے کے تمام طبقات جو ہیں ان کو شامل ہونا پڑے گا کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر, اینڈ اٹ شوڈ بی لیڈ بائی نن ادر دین دا میڈیا, بیکاز آپ آواز ہیں معاشرے کی. کوئی ہے کوئی سوال اگر آپ کے تو جی سر فرمائیے. دیکھیے جی, آپ کو میں نے پہلے جیسے بتایا ہے کہ انڈوسکوپی اور دیگر جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے گئے ہیں, کسی کی رپورٹ ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی. یہ انیشیل اسیسمنٹ ہے جو کہ نارمل نہیں ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ نارمل نہیں ہے. ایک شخص جو 2 مہینے 3 مہینے پہلے بالکل تندرست تھا, اس کی جسم کے اندر, اس کی باڈی کیمسٹری کے اندر اس قسم کی چیزیں آنا ان یوزول ہے. سب سے بڑا جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو اسٹمک کے اندر جو کیمیکلز ہیں, یہ کیا کیمیائی مادہ جی, تیزاب کی جو مقدار ہے وہ نارمل سے زیادہ ہے, وہ ان یوزول ہے, جس کے لیے ان کی بائیوپسی کی گئی ہے, جس کی رپورٹ سامنے آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ نارمل کھانے کے ساتھ ایک صحت مند شخص کے جسم میں اس مقدار میں چیزیں نہیں پائی جاتی جو ویزیبلی نظر آئیں. اس کے علاوہ ان کی جو فزیکل کنڈیشن تھی اس کو بھی آج ڈاکٹرز نے معائنہ کر کے تمام ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے ہمارے خدشات جو ہے وہ درست ثابت ہوتے ہیں. آپ کے جو میرے سوال کیا آپ نے, دیکھیں ریاست کے ریاست کے 3 ستون ہیں. ایگزیکٹو ہے آپ کے سامنے ہے, اور پارلیمنٹ ہے, اور عدلیہ ہے. اس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو انصاف کی پروویژن کی ہے وہ عدلیہ کی ہوتی ہے. جب عدلیہ اپنی اس فیل میں ناکام ہو جاتی ہے, جو کہ ہم آپ کو ڈزنز اینڈ ڈزنز آف ایگزامپلس دے سکتے ہیں جو ثابت کریں گے کہ وہ فیل ہو چکی ہے, تو وہ اپنا رول جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتی. دیٹ مینس ریاست کے ستون کے طور کے اوپر وہ اپنا رول پرفارم کرنے میں ناکام رہی ہے. کنسیکوینٹلی جو ہماری ڈیمانڈ ہے, یہ ستون ہے, اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے, وہ ہیڈ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. تو ان کی سربراہی میں یہ ڈس فنکشنالٹی جو آ چکی ہے, اس میں ہم ان کو کمپلیٹلی مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کی وجہ سے, ان کی انصاف کے تقاضوں کو وائلیٹ کرنے کی وجہ سے اس وقت جو پورے کا پورا ستون ہے وہ وابل کر رہا ہے. کنسیکوینٹلی ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ انصاف ڈیلیور نہیں کر سکتے تو آپ گھر جائیے, کم از کم کسی اور بہتر بندے کو جو اس کے اوپر آ جائے گا. ابھی تو ان کو جو حکومت وقت ہے وہ انعام دینے کی کوشش کر رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ بائی الیکشنز کے بعد پارلیمنٹ میں کوئی نہ کوئی جو قانون بنانے کی کوشش کی جائے گی جس میں کہ جو چیف جسٹس کا ٹینیور ہے وہ 3 سال پر کے اوپر فکس کرنے کی ان کی پروپوزل ہے, اور یہ ان چیف جسٹس سے شروع کر رہے ہیں. تو یہ تمام جو غیر قانونی غیر آئینی کام جو کہ اس چیف جسٹس کی سربراہی میں اس ریاست میں ہوئے ہیں, ان کا انعام جو ہے حکومت وقت ان کو دینے جا رہی ہے. ان کے لیے شرم کا مقام ہے. ان کو چاہیے کہ اب یہ عہدہ چھوڑ دیں, گھر چلے جائیں, اور کسی بہتر بندے کو اس انسٹیٹیوشن کو دوبارہ ریوائیو کریں. میں آپ کو آج اپنے کوئی 10 پروگرامس بھیج دوں گا, کل رات کے 3 پروگرامس بھیج دوں گا, اس کو دیکھ لیجئے گا تو آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. سب سے زیادہ اس ادارے کے رول کے بارے میں بات کر رہا ہوں. خان صاحب بھی کرتے ہیں اور ہم سب کو کرنی چاہیے, لیکن جو ادارہ نظر آتا ہے سامنے, جو ریاست کو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے, وہ ایک سبارڈینیٹ ادارہ ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. اس کو کنٹرول کرنا بھی ایگزیکٹو کا کام ہے, اس کو کنٹرول کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے, اور جوڈیشری بھی اس میں ایک رول پلے کرتی ہے. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چوروں جو بنے ہوئے ہیں, جو ان کو میں جمپنگ جیکس کہتا ہوں, پتلیوں کا تماشا انہوں نے لگائے ہوئے, ریاست ان کو امپاور کرتی ہے کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو جب بات ہوگی
ڈیریلیکشن آف جسٹس کی تو جوڈیشری کی بات ہوگی، جب پارلیمنٹ کی فیلئر کی بات ہوگی تو چیف ایگزیکٹو کی بات ہوگی، یا جو آپ کا اسپیکر ہے اس کی بات ہوگی. اسی طرح سے جب ایگزیکٹو کی بات ہوگی تو پرائم منسٹر کی بات ہوگی. لیکن ان لوگوں کو ہم بھولے نہیں ہیں میرے بھائی. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، فکر نہ کریں، ہم نہیں بھولے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اگر مارشل لا لگا تو پھر ان سے کرتے ہیں. دیکھیں خان صاحب نے جو کہا ہے وہ ہماری پالیسی بن جاتی ہے. ہم بالکل اس کو جو خان صاحب کا ایک ایک لفظ ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے، وہ ہمارے لیے حکم ہے. اور یہ جو ابھی بتا رہے ہیں پنجوتا صاحب، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص کو مارنے کی، قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری پٹیشنز لگی ہوئی ہیں اسی چیف جسٹس کے پاس. وہ نہیں سن رہا. 2.25 مہینے، کتنے مہینے ہو گئے جو بشپ بی بی کی پٹیشن لگی ہوئی ہے کہ مجھے یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے؟ کتنی دیر ہو گئی ہے اس کو؟ تقریباً 3 مہینے سے. 3 مہینے سے پڑی ہوئی ہے پٹیشن، اور نہیں لگا رہے، نہیں فکس کر رہے. اور دوسروں کی پٹیشن جب آتی ہے تو وہ آج اگر 4 بجے جمع ہوتی ہے تو رات کو 11 بجے لگ جاتی ہے، اور 11:30 بجے تک فیصلہ بھی اناؤنس ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کھلا تضاد ہے، یہ ایسے نہیں چلے گا. میں سمجھا نہیں، آپ کا سوال دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ یہ 7 جو پوائنٹس ہیں، یہ ہم نے ان کو 7 ایگزامپلس دی ہیں ان کی اپنی ڈیریلیکشن آف رسپانسبلٹی کی. ان کو ایک شیشہ دکھایا ہے کہ صاحب آئیے دیکھیے اپنا شیشہ، جہاں آپ کے ہاتھ میں وہ سبز کتاب تھی جو آئین پاکستان ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ کتاب ہے خدا کے بعد میرے لیے گائیڈ. اور ہم نے کہا ہے کہ اپنا چہرہ دیکھیے اور شرم کیجئے، وہ کریں کام جو آپ نے آئین پاکستان کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کے کہا تھا میں کروں گا. ہم نے ان کو شیشہ دکھایا ہے. یہ ہماری استعداد کم ہے اور شیشہ دکھانا زیادہ. آپ کے حساب سے نہیں پانی سر سے گزرا ہوا. ہمیں 2 سال میں کیا ایک آپ سائٹ کر سکتے ہیں ایگزامپل، ایک جسٹ ون جہاں ہمیں انصاف ملے؟ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے جی ان کو کسی کے 2 سال میں ایک مثال دے دیجئے جہاں ہمیں انصاف ملا ہے اس شخص سے یا اس کی ماتحت عدالتوں سے، خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے. ایک کوئی مثال دے دے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. قانون کے مطابق فیصلے ہوں، ہماری پٹیشنز فکس کی جائیں جو قانون ڈکٹیٹ کرتا ہے. آپ کیوں چپ ہیں جناب ٹکا ثانی صاحب؟ جی بولے. ہم خان صاحب کے بیان کے مطابق ہر قانونی اور آئینی راستہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے. یار یہ آوازیں کر رہے ہیں، آواز آ نہیں رہی ہے، پلیز آواز نہیں آ رہی. عوام پاکستان کے لوگوں کے اوپر کل دیکھیے گا وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. پھر حالانکہ انہوں نے سامان پورا کیا ہے ریگنگ کرنے کا، انہوں نے لوگوں کو کڈنیپ کیا ہے، ٹارچر کیا ہے، آلریڈی بہت کچھ کر چکے ہوئے ہیں. اس کی کچھ ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے باوجود ہمارا صرف اور صرف کانفیڈنس جو ہے وہ پاکستان کے عوام میں ہے. ہماری اسٹریٹجی وہی ہوگی جو انشاءاللہ تعالی فرسٹ ویک آف مئی سے شروع ہو رہی ہے. پرامن عوامی احتجاج. ہم پاکستان کے ہر کونے میں جائیں گے، ہم اپنی آواز بلند کریں گے.
اور جو ہمارا اتحاد ہے اس پلیٹ فارم سے ہم اس اسٹرگل کو آگے لے کے جائیں گے. تھینک یو. PDM کی طرف PTI کا بھی کوئی دھرنا سپریم کورٹ کے سامنے